بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز حاضرین، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس سماج اور معاشرے میں پیدا کیا ہے، یہ سماج اور معاشرہ الگ الگ تہذیبوں کا ہے، الگ الگ ثقافتوں کا ہے، الگ الگ مذہب اور مسلک کا ہے. تو یہ جو ایسے سماج میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہمیں آزمائے کہ اس سماج میں، اس معاشرے میں کون سب حق کے ساتھ، خیر کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھتا ہے، اور کون دنیا کی مصلحتوں کے لیے اور اسی طرح الگ الگ رجحانات کے لیے آدمی حق سے اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے یا اپنا امتیاز مٹا دیتا ہے. آپ سوچئے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنی صراحت کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے کہ اگر تمہارا رب چاہتا تو تم سب کو ایک بنا دیتا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک بنا دیتا. ایسا نہ کر کے اس نے کیا کیا ہے؟ آزمائش کا کام کیا ہے، آزمائش میں رکھ دیا ہے. ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. تمہیں اللہ تعالیٰ نے، تم میں ہر ایک کو ایک دوسرے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں رکھ دیا ہے، آزمائش بنا دیا ہے. تو کیا صبر کر کے حق پر جمے رہو گے؟ اور تمہارا رب دیکھ رہا ہے، تمہارا رب جانتا ہے. یہ باتیں بہت اہمیت رکھتی ہیں، لرزاتی ہیں آدمی کو، خاص طور پر ایسے سماج میں جہاں مختلف فکر اور نظریے کے لوگ رہتے ہیں. وہاں آدمی حق جاننے کے باوجود تنازل اختیار کرے، تساہل اختیار کرے، چھپائے اپنے آپ کو، اپنے امتیاز کو اور اپنے شعار کو اپنانے کے بجائے، اس کو کھلے طور پر کلیئر کرنے کے بجائے آدمی اس میں کچھ اور محسوس کرے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ آزمائش میں پڑ گیا. ہم آزمائش میں اس وقت پڑ جاتے ہیں. کتنے دیکھیں نظریے ہمارے بیچ میں ہیں، اور پھر اوپر سے آزادی حاصل ہے.
ملک میں آزادی ہے، سیکولر ڈیموکریسی سسٹم ہے، یہاں ہر مذہب ہر مسلک کے لوگوں کو اپنے اپنی فکر اور اپنے نظریے کے ساتھ جینے اور اپنے پہچان کے ساتھ زندگی گزارنے کی آزادی حاصل ہے، اس کے باوجود مفادات اور مصلحتوں کی بنیادوں پر آدمی اگر اپنے آپ کو اپنی پہچان کو آدمی اگر چھپانے کی کوشش کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش کے نظام میں وہ اپنے آپ کو فیل کرتا ہے۔ آپ سوچئے، اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں فتنے میں ڈال کے رکھا ہے، یعنی آزمائش میں ڈال کر کے رکھا ہے۔ حق جانتا ہے آدمی، حق سمجھتا ہے آدمی، باطل سمجھتا ہے آدمی، پھر حق اور باطل کے ساتھ جو امتیاز کی تعلیم ہے، پہچان کی تعلیم ہے، اس میں اگر آدمی اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرے گا تو ہوگا، اس کے پیچھے ہوگا کیا ذہن؟ اس کے پیچھے ظاہر سی بات ہے دنیا داری کی مصلحتیں ہوں گی، کاروباری مصلحتیں ہوں گی، رشتے ناطے کی مصلحتیں ہوں گی، اپنے نیٹ ورک کی مصلحتیں ہوں گی، یہی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، سیاسی مصلحتیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم ساری مصلحتوں کو دین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپناؤ، لیکن دینی پہچان، اصولی پہچان، اپنی پہچان جو تمہارا شعار ہونا چاہیے اسے کھو مت۔ آپ سلف میں دیکھیے، اپنے ملک میں سلف میں دیکھیے کہ آج لوگ اتنی قوت اور اتنی تعداد میں ہوتے ہوئے جتنا لوگ اپنے آپ کو متساہل بنے ہیں، آج سے 100 سوا 100 سال 150 سال پہلے کی تاریخ دیکھیے، لوگ کھلے عام طور پر حق اور باطل کے محاذ پر رہتے تھے، اور اس پر رہنے کا یہ معنی نہیں ہوتا تھا، اس پر رہنے کا یہ معنی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی لڑائی کرنی ہے، کوئی مار پیٹ کرنی ہے، کوئی فزیکل وار میں رہنا ہے، نہیں، وہ یہ تھا کہ حق ہے اور باطل ہے۔ اگر یہ چیز نہیں رہے گی تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں ہم کمزور ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں اگر چاہتا تمہارا رب تو ایک بنا دیتا، لیکن وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ خیر کی طرف آگے بڑھو، تمہاری پہچان کلیئر رہنی چاہیے۔ وہ حدیث جب پڑھتے ہیں تو دیکھیے کیسا محسوس ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، کسی بھی قوم اور کسی بھی طبقے میں جن کے ہاں انحراف ہے، جن کے ہاں دلالت ہے، جن کے ہاں گمراہی ہے، جو صحیح راستے اور صراط مستقیم سے ہٹے ہیں، دین سے باہر ہوتے ہوں یا دین کے اندر ہوتے ہوں، ان کی مشابہت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ سے منع کرتے ہیں کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارا شمار اور تمہارا حشر ان کے ساتھ ہو سکتا ہے، مطلب یہ لرزہ دینے والی بات ہے۔ کس بنیاد پر آدمی اپنی پہچان کو کھونا چاہے گا؟ کس بنیاد پر آدمی اپنی شناخت کو ظاہر نہیں کرنا چاہے گا؟ ظاہر سی بات ہے دنیا کا مسئلہ دیکھیں، ہم دنیا میں بہت سارے مسائل اور بہت سارے اس سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے الگ الگ سب کے میدان ہیں، اور جو لوگ تھوڑا سا تفوق اور برتری رکھتے ہیں یا سوچ رکھتے ہیں وہ چاہتے ہیں آگے جائیں، اپنی شناخت کے ساتھ جائیں، اپنی پہچان کے ساتھ جائیں۔ کاروباری ہے آدمی تو سوچتا ہے ہمارے کاروبار کی پہچان ہو اور لوگ اس پہچان کی بنیاد پر ہم سے وابستہ ہوں، ہمارا اعتماد، ہماری کوالٹی کا بھروسہ قائم ہو۔ لوگ اس ڈھنگ سے زندگی گزارتے ہیں یا اس ڈھنگ سے آگے دنیا میں بڑھتے ہیں، اور جس کا مسئلہ صرف دنیا کی حد تک ہے، اور جس کا مسئلہ دین تک ہے، دین کی نمائندگی کا ہے، حق کی نمائندگی کا ہے، اور حق کے میسج اور پیغام کو ریز کرنے سے ہے۔ آپ بتائیے اس میں آدمی اگر اپنی پہچان کلیئر کرنے کے بجائے چھپانے کی کوشش کرے گا، اگر پہچان چھپانے کی کوشش کرے گا تو کتنا بڑا خطرہ ہو جائے گا۔ یعنی حق کھلے عام، حق بالکل برسر بزم جس کو کہا جا سکتا ہے کہ کیسے نمایاں ہو کر کے رہے گا، نمایاں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لکھ دیا ہے، ہر نفع و نقصان کو لکھ دیا ہے، اس سے الگ کچھ ہونے والا نہیں ہے اس کے علاوہ۔ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے خیر، جو لکھ دیا ہے شر، اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔
اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں امتحان میں بٹھا کے رکھا ہے، صبر کے ساتھ رہتے ہو کہ نہیں رہتے ہو، یعنی مشکلات برداشت کرو، حالات میں نفع و نقصان کی مطلب کوئی ایسی صورتحال ہو جس میں خطرات ہوں تو برداشت کرو، خیر کی طرف آگے بڑھتے رہو، خیر ہے یہ خیر ہے دنیا اور آخرت کے لیے۔ آپ دیکھیے ہمیں جتنی پہچان ہماری ہے دین کی، ظاہری باطنی نام، سلف سے نام کا مسئلہ آیا، سلف سے نام کا مسئلہ آیا، ناموں سے ان کی پہچان تھی، شکل و صورت سے ان کی پہچان تھی۔ جتنے اہل باطل تھے مذہب اور اپنے داخلی امت کے اندر، ان سے بھی پہچان کلیئر کر کے رکھنے کی تعلیم دی گئی کہ پہچان تمہاری کلیئر رہنی چاہیے، مشابہت نہیں ہونی چاہیے، مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک آدمی اگر کسی تقلیدی نیٹ ورک میں ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا فضل دیا ہے، اتنا بڑا انعام ہم پر کیا ہے کہ ہم سلف کے راستے پر ہیں، جو کسی شخصی تقلید کے راستے پر نہیں تھے، آپ بتائیے یہ نسبت ہماری، یہ پہچان ہمارے اس سماج میں جس میں ایک بڑا طبقہ تقلیدی سسٹم میں جڑا ہوا ہے، شخصی تقلید کے، ہماری پہچان اگر قائم نہیں ہوگی عقیدے کے ساتھ، منہج کے ساتھ، طلب کے طریقے کے ساتھ، اپنے نام کے ساتھ، تو ہمارا فرق اور امتیاز کیسے قائم ہوگا؟ یہ بہت جنون مسئلہ ہے، اس کو معمولی نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ اس لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو، اور اللہ سے توفیق مانگنے کی ضرورت ہے۔ جن رجحانات پر ہم دب جاتے ہیں، جن رجحانات پر ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، وہاں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم کو بنا ہی دیتا ایک جیسا، ہمیں الگ الگ بنایا ہے اور حق دے کر کے رکھا ہے۔ جس حق کو ہم بصیرت کے ساتھ جانتے ہیں، جس نام کو ہم بصیرت کے ساتھ جانتے ہیں، نام حق ہے۔ ہماری نسبت سنت کے ساتھ ہے، ہماری نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، ہماری نسبت، ہم جب کہتے ہیں اہل سنت اہل الحدیث تو اس کا معنی ہوتا ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، آپ کے عقیدے پر، آپ کے صحابہ کے طریقے پر چلنے والے لوگ ہیں، ہم یہ بات کہتے ہیں۔ اور اتنی عظیم نسبت کو ہم بصیرت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ سمجھتے ہیں، یہی اصل ہے۔ تو یہ اصل ہے اور یہ سب سے بڑا یہ خیر ہے، سماج میں شعار ہے، ہمارا شعار ہے، یہ نام بھی ہمارا شعار ہے۔ تو اس پہچان کے ساتھ ہمیں اس لیے رہنا ہے کہ اس صبر کے امتحان میں، اس امتحان میں ہم کامیاب ہوں۔ اور صبر جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سوال کیا ہے، قرآن سوال کرتا ہے، تصبرون، تم صبر کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے، اور اللہ تو دیکھتا ہی ہے تمہیں کہ حق کے لیے تم صبر کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو۔ رب العالمین ہم سب کو حق پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کا سچا پیروکار بنائے، حق کے شعار کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رہنے کی توفیق دے۔ ہم اپنے وطن میں رہتے ہیں، یہاں بہت سے مذاہب ہیں، بہت ساری تہذیبیں ہیں، بہت سارے مسلک ہیں، جس حق پر ہیں، جس طریقے پر ہیں، ایمان، یقین اور بصیرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس طریقے پر ہمیں پوری پہچان کے ساتھ، پورے امتیاز کے ساتھ حق پر، عقیدے اور عمل پر کاربند رہتے ہوئے چلتے رہنے کی توفیق دے، اسی پر ہماری موت ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔